بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب عبد المناف کے دو جڑواں بیٹے پیدا ہوئے جن کا نام ہاشم اور عبد شمس رکھا گیا۔ تاریخی کتب سے پتہ چلتا ہے ان دونوں بچوں کے کچھ عذاب بھی جڑے ہوئے تھے جن کو بعد میں الگ کیا گیا۔ جب یہ بات نجومیوں تک پہنچی تو انہوں نے پیشن گوئی کی کہ ان دونوں کی اولادیں ہمیشہ رنجش میں رہیں گی اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں لگی رہیں گی۔ ہاشم سے حضرت عبد المطلب پیدا ہوئے اور ان کی اولاد حضرت عبداللہ جو کہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی تھے، ابو طالب جن سے شہر خدا حضرت علی پیدا ہوئے اور حضرت عباس تھے، یہی بنو ہاشم کے لائے۔ ہاشم کے جڑواں بھائی عبد شمس سے امیہ پیدا ہوئے اور امیہ کے دو بیٹے عرب اور ابو العاص تھے۔ عرب سے ابو سفیان معاویہ اور جدید تھے، جبکہ ابو العاص سے حکم عفان، حکم سے مروان عبد الملک۔ جدید کے بعد بنو امیہ کے سارے حکمران بن حکم سے تھے، چنانچہ امیہ کی اولاد بنو امیہ کہلائی، یعنی ہاشم اور چچا زاد بیٹے کا نام امیہ تھا۔ جناب ہاشم اور امیہ کے درمیان پہلی جب کلش کعبہ کی تولید پر ہوئی، اس طرح حضرت عبد المطلب ابن ہاشم اور حرب بن امیہ میں ساری زندگی جنگ کی کیفیت رہی، جو کہ تمام تاریخی کتب میں موجود ہے۔ لیکن بنو مکہ میں بنو ہاشم ایک دینی گھرانے سے مشہور ہوئے کیونکہ انہی کے پاس کعبہ کی تولیت تھی، جبکہ بنو امیہ مکہ کے دیگر قبائل پر اپنی جنگی قابلیت کی وجہ سے حکمرانی میں رہنے لگے۔ اس طرح جب بنو ہاشم میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو اکثر بنو امیہ کے لوگوں نے یہ کہہ کر ماننے سے انکار کیا اگر نبوت ہوتی تو ہمارے خاندان میں ہوتی۔ جنگ بدر اور جنگ صفین بنو ہاشم بنو امیہ کے درمیان لڑی گئی۔ اس طرح بنو امیہ میں سے جب یزید نے 60 ہجری میں حکومت سنبھالی تو اس نے مدینہ کے حاکم کو خط لکھا کہ مدینہ میں موجود اثر و رسوخ رکھنے والی شخصیت سے میری بیعت لو، خصوصی طور پر نواسہ رسول حضرت امام حسین تو ہر صورت بیعت لینی ہے۔ کچھ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امام حسین نے جدید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ بیعت سے انکار کی وجہ یہ تھی کہ جدید کی حکومت اسلامی اصولوں کے مطابق نہ تھی، لیکن جدید دن رات اسی تگودوں میں لگا رہا کسی طرح نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت حاصل کر لے، کیونکہ ان کی بیعت نہ کرنے سے کبھی بھی ان کی حکومت سنبھل نہ پائے گی۔ جب مدینے میں حالات خراب ہونے لگے، شر اور فساد پھیلنے کا خطرہ بڑھا تو امام عالی مقام نے مدینے سے ہجرت کا ارادہ کر لیا۔ 28 رجب کو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قافلے کے ساتھ مدینہ سے ہجرت کی اور یہ قافلہ 3 شعبان کو مکہ پہنچا۔ مکہ میں آپ کا خیر مقدم کیا گیا اور دو جو آپ سے ملنے آتے 10 رمضان کو حضرت امام حسین کے پاس پہلا خط کوفہ سے اور بے شمار خط کوفے سے آنے لگے اور کہ آپ کوفہ جائیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے اور جدید کی حکومت کو ہم نہیں مانتے۔ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر کوفہ بھیجا، وہاں کا حالات کا جائزہ لیں۔ 6 شوال کو حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر 18,000 کوفیوں نے بیعت کر لی۔ حضرت مسلم بن عقیل نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھ دیا کہ حالات سازگار ہیں، آپ کوفہ تشریف لے آئیں۔ ادھر خط حضرت امام حسین کو ملا تو آپ نے کوفہ کی جانب پیش قدمی شروع کر دی۔ ادھر یزید نے کوفہ کے صحابی گورنر کو برطرف کر کے عبید اللہ بن ابن زیاد کو بصرہ کے ساتھ کوفہ کا گورنر بنا دیا۔ عبید اللہ بن زیاد پہلے ہی اپنی سفاکی کی وجہ سے عراق مشہور تھا۔ ابن زیاد نے لوگوں کو ڈرایا، دھمکایا اور قید میں ڈال دیا اور آخرکار حضرت مسلم بن عقیل کو بے دردی سے شہید کر دیا۔ دوسری طرف حضرت مسلم بن عقیل کا خط پڑھ کر حضرت امام حسین اپنے قافلے کے ساتھ کوفہ کی جانب ہجرت شروع کر دی۔ عبداللہ بن زیاد جب جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوفہ کی جانب روانگی کا علم ہوا تو اس نے حسین بن تمیم کو 4,000 کا لشکر دے کر قادسیہ کی جانب روانہ کیا کہ ان علاقوں کی سخت نگرانی کی جا سکے تاکہ ان علاقوں سے آمد رفت حاصل کرنے والے افراد کی نقل و حرکت سے آگاہی حاصل کر سکے۔ اور بن جدید رعائی کا 1,000 کا لشکر بھی حسین بن تمیم کے لشکر کا حصہ تھا جو قافلہ حسینی کا راستہ روکنے کے لیے بھجوایا گیا تھا۔ 61 ہجری 2 محرم کو حضرت امام حسین کے قافلے کو روک دیا گیا۔ جب امام علی مقام کو پتہ چلا کہ یہی کربلا ہے تو آپ نے حکم دیا خیمے نصب کر دیے جائیں۔ کربلا میں فوج کا سپہ سالار عمر بن سعد تھا جو کہ خونریزی سے بچنا چاہتا تھا، لیکن کوفہ میں موجود گورنر عبید اللہ بن زیاد کو شمر نے جنگ کے لیے اکسایا اور آخرکار 9 محرم کو شمر 4,000 سپاہی لے کر کربلا پہنچا اور ساتھ عمر بن سعد کے لیے دھمکی میں خط لے کر آیا کہ یا تو حضرت امام حسین سے بیعت لو یا ان کے ساتھ جنگ کرو۔ 10 محرم کو نواسہ رسول اپنے جانساروں کی لاشیں اٹھا کر نڈھال ہو چکے ہیں، لیکن شجاعت حیدر کی جھلک اب بھی چہرے پر چمک رہی ہے۔ شیر خدا کے شیر اپنے تمام مساسے لوٹانے کے بعد خود گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں۔ حضرت بی بی زینب رکاب تھامتی ہے۔ جدید کے لشکر جب تلوار حیدری کو میدان میں دیکھتے ہیں تو ایک دفعہ ہلچل مچ جاتی ہے۔ وہاں موجود ہر شخص جانتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، لیکن بدبختوں کی آنکھوں پر لالچ اور طمع نے پردہ ڈال رکھا تھا۔ ہر کوئی دربار جدید میں اونچا مقام اور انعام و کرم حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن تاریخ نے ایسی بزدل فوج نہ دیکھی۔ سبھی ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں کہ شہ سوار کربلا کا مقابلہ کون کرے گا۔ جیسی امام علی مقام میدان کی طرف بڑھتے ہیں تو شمر کہتا ہے دور سے تیر چلانا شروع کر دو۔ امام علی مقام کو تیر لگ چکے ہیں۔ شمشیر حیدری پر پورا لشکر بارگی سے حملہ آور ہوتا ہے۔ خوف کے مارے فوجیوں کی گردنیں کٹ رہی ہیں۔ سینکڑوں جدیدی فوجی جہنم حاصل کرنے کے بعد نواسہ رسول نماز پڑھنے کی مہلت مانگتے ہیں۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب شمر کے جوش دلانے پر مالک کندی نے پیچھے سے ایسا وار کیا
کہ شمر ملون کے کہنے پر سب نے تیروں کی برسات کر دی۔ خولد بن یزید نے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر کاٹنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن ہاتھ کانپ گئے۔ پھر شکیل القلب بدبخت اور ذلیل سنان بن انس آگے بڑھا اور انعام اکرام کی لالچ میں امام علی مقام کا سر تن سے جدا کیا۔ ملعون ابن زیاد کے حکم پر تمام سر نیزوں پر چڑھا دی گئے اور جسم سے عطر کو گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پمار کیا گیا۔ سائنہ کربلا کے بعد عمر بن سعد نے اپنے لشکر سے قتل ہونے والے کو 11 محرم کو دفن کیا۔ سید سعدوں اور اصحاب کے بدتر جسم مبارک بے گور و کفن چھوڑ کر اہل بیت کو قیدی بنا کر کوفہ کی طرف ابن زیاد کی طرف بڑھنے لگا۔ نواسہ رسول اہل بیت اور اصحاب کے سر مبارک نیزوں پر ہیں۔ اسیران کربلا اور نواسہ رسول کے سر مبارک ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نواسہ رسول کے ہونٹوں پر چھڑی مارتا ہے۔ اہل بیت خون کے آنسو بہا رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد عبداللہ بن زیاد نے کربلا کے قافلے کو شہداء کے سروں کے ساتھ شمر و طارق بن محفر کی قیادت میں جدید کے میر کی طرف شام روانہ کر دیا۔ تاریخ گواہ شام میں جب قافلہ پہنچا تو وہاں جشن کا سامان تھا۔ زہر بن قیس نے نمائندگی کرتے ہوئے واقعہ کربلا کی تفصیل جدید کو سنائی۔ ایک سونے کے تخت میں حضرت امام حسین کے سارے مبارک کو جدید کے سامنے پیش کیا گیا۔ جدید نے جب نواسہ رسول کے سارے مبارک کی توہین کی تو وہاں موجود حاضرین نے اعتراض کیا کہ جس میں قابل ذکر جعجع بن حکم اور صحابی رسول حضرت ابو درداء اسلمہ تھے، جن کو جدید نے اپنے محل سے نکال دیا۔ اس کے بعد دختر سیدہ کائنات حضرت حسین نے اپنے ایک تاریخ ساز خطبہ جدید کے دربار میں دیا، جس سے وہاں موجود لوگوں کے دل لرز گئے۔ جدید جب پریشان ہوا تو اس نے قافلے کو آزاد کرتے ہوئے مدینے بھیج دیا۔ مدینے کے لوگوں کو واقعہ کربلا کی خبر مل چکی تھی۔ جیسے ہی قافلہ مدینہ پہنچا تو وہاں قیامت برپا ہوگی۔ حضرت امام زین العابدین کی نظر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو آپ بس اتنا کہہ سکے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کا سلام قبول فرمائیں۔ بس اس کے بعد مدینے میں ایک نہ تھمنے والا آنسوؤں کا سیلاب آ گیا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔